ایک بیوہ ماں، ایک یتیم بیٹی، ایک ٹوٹا ہوا گھر۔ جب اپنوں نے ہی دروازہ بند کر دیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک نئی دنیا بنا لی۔ یہ کہانی سن کر آپ کا بھی دل کہے گا کہ ہاں، یہی زندگی ہے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارے چینل پر ہمیشہ آپ کو ایسی سچی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جو دل کو چھو لے۔ آج کی کہانی بھی ہماری ایک ایسی ہی بہن نے بھیجی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایسا سچ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے جو ہر مجبور عورت کے لیے ایک حوصلہ ہے۔ ان کی درخواست پر ہم نے ان کا اصل نام، خاندان اور شہر کا نام بدل دیا تاکہ ان کی پردہ داری قائم رہے، لیکن اس کہانی کا پیغام بالکل سچا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک شہر میں رہنے والے ایک متوسط گھرانے کی ہے۔ زویا اپنے شوہر طارق اور اپنی بیٹی الینا کے ساتھ ایک مشترکہ خاندانی مکان میں رہتی تھی۔ طارق ایک ایماندار اور محنتی انسان تھا جو دن رات اپنے خاندان کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ الینا ابھی اسکول میں تھی اور پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی۔ طارق کا ہمیشہ سے یہ خواب تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک اعلیٰ تعلیم دلوائے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکے، لیکن زندگی کب پلٹ جائے کوئی نہیں جانتا۔ اچانک طارق ایک شدید بیماری کا شکار ہوا اور چند ہی دنوں میں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب طارق کی وفات کے بعد زویا پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ گھر والوں کا رویہ بدلنے لگا۔ طارق کے بڑے بھائی امجد اور ان کی بیوی نصرت، جو پہلے ہی اس طاق میں تھے کہ کس طرح گھر کے اخراجات کم ہوں، انہوں نے زویا اور الینا کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک دن امجد نے اپنی بوڑھی ماں سے کہا، امی، طارق کے جانے کے بعد اب گھر کے حالات سنبھالنا میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں۔ الینا کی اسکول کی فیس، کپڑے اور دیگر اخراجات روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ہم کب تک ان دونوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائیں گے؟ یہ سن کر نصرت نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملائی اور بولی، ہاں اماں، امجد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کے اتنے اخراجات ہیں، پیچھے جو پرانا اور چھوٹا سا کوٹھا خالی پڑا ہے ان دونوں کو وہاں بھیج دیتے تاکہ یہ اپنا الگ پکائیں اور کھائیں اور ہم سے یہ اضافی بوجھ ختم ہو۔ ساس نے بھی اپنے بڑے بیٹے اور بہو کی بات مان لی۔ اگلی صبح الینا کی دادی زویا کے کمرے میں آئی جہاں الینا اپنی کتابیں کھولے پڑھ رہی تھی۔ دادی نے آتے ہی روکھے لہجے میں کہا، زویا، اب طارق اس دنیا میں نہیں رہا اور امجد اکیلا پورے گھر کا خرچ نہیں اٹھا سکتا۔ الینا کی پڑھائی پر اب مزید پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا اسکول چھڑا دو اور اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو۔ یہ سن کر الینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ زویا نے تڑپ کر اپنی ساس سے کہا، اماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ الینا کا سکول کیوں چھڑوا دوں؟ طارق کا خواب تھا کہ ان کی بیٹی پڑھ لکھ کر کچھ بن سکے۔ اسی وقت کمرے میں امجد اور نصرت بھی آ گئے۔ امجد نے غصے سے کہا، زویا، بحث مت کرو، بات سیدھی ہے، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ہماری مرضی سے چلنا ہوگا، اور اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو پیچھے جو پرانا کوٹھا پڑا ہے وہاں چلی جاؤ، اب تمہارا اس بڑے گھر میں کوئی حق نہیں۔ نصرت نے طنز کرتے ہوئے کہا، ہاں، اب یہاں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑنے کا وقت ختم ہو گیا، اپنا انتظام خود کرو۔ الینا سے اپنی ماں کی یہ توہین برداشت نہ ہوئی، وہ کھڑی ہوئی اور بولی، تایا ابو، چچی جان، یہ گھر میرے پاپا کا بھی تھا، آپ ہمیں اس طرح باہر نہیں نکال سکتے۔ زویا نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور بڑے وقار کے ساتھ کہا، چلو الینا، جس گھر میں ہماری عزت نہ ہو اور جہاں اپنے حقوق کے لیے بھیک مانگنی پڑے وہاں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان الگ ہو جائے۔ عزت نفس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ زویا نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا، الینا نے اپنی کتابیں سینے سے لگائیں اور دونوں اس گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ پرانا کوٹھا بہت چھوٹا تھا اور خستہ حال تھا جہاں زویا اور الینا نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہاں نہ آرام دہ بستر تھے اور نہ ہی کوئی سہولت۔ الینا نے پریشانی میں اپنی ماں سے پوچھا، امی، کیا اب ہم اس چھوٹے سے کمرے میں رہیں گے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زویا نے مضبوطی سے الینا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی، اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ جگہ چھوٹی ضرور ہے لیکن یہ ہماری غیرت کا ٹھکانہ ہے، یہاں کوئی ہمیں تانے دینے والا نہیں ہے۔
ہم اپنی محنت سے دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ اگلے ہی دن زویا نے اپنی سہیلی سے بات کی، جس نے اسے بتایا کہ شہر کے ایک بڑے کپڑے کے مرکز سے کڑھائی اور سلائی کا کام گھر کے لیے مل سکتا ہے۔ زویا چونکہ ہاتھ کے کام میں بہت ماہر تھی، اس نے فوراً حامی بھر لی اور دن رات کپڑوں کی کڑھائی اور سلائی کا کام شروع کر دیا تاکہ علینا کے اسکول کی فیس ادا کی جا سکے۔ ایک دوپہر زویا صحن میں بیٹھی کڑھائی کر رہی تھی کہ نصرت وہاں سے گزری اور جان بوجھ کر اندر آ گئی۔ زویا کو کام کرتا دیکھ کر طنز کے تیر چلانے لگی، کہنے لگی، ارے واہ زویا، بڑے گھر کی بہو اب لوگوں کے کپڑے سی رہی ہے۔ کہتا ہے حالات نے بہت جلدی زمین پر لا پٹکا، اتنی گرمی میں یہ معمولی کام کر کے کیا کما لوگی؟ پاس ہی علینا بیٹھی تھی، اس نے فوراً جواب دیا، چچی جان، محنت کی کمائی معمولی نہیں ہوتی، وہ حلال کی ہوتی ہے، ہم کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے نا۔ نصرت نے تب کہا، بڑی زبان چلتی ہے تمہاری زویا، اگر اتنی تنگی ہے تو میرے گھر آ کر برتن صاف کر دیا کرو، میں تمہیں کچھ پیسے دے دیا کروں گی۔ زویا نے پروقار لہجے میں جواب دیا، نصرت بھابی، آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن مجھے کسی کے گھر جا کر صفائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے مجھے جو ہنر دیا ہے میں اسی میں بہت خوش ہوں اور اسی میں اپنی بیٹی کا مستقبل بھی بنا لوں گی۔ نصرت غصے میں پیٹ پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ کچھ مہینے گزرے، زویا کڑھائی کا کام کرتی، لیکن اس سے اتنی بچت نہیں ہوتی تھی کہ علینا کی مہنگی کتابیں اور اسکول کے اخراجات آسانی سے پورے ہو سکے۔ علینا اپنی ماں کو دن رات محنت کرتے دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک شام علینا اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، امی، میں دیکھ رہی ہوں کہ کپڑے سینے کے بعد جو خوبصورت ٹکڑے بچ جاتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کیوں نہ ہم ان ٹکڑوں کو ملا کر ڈیزائنر ہینڈ بیگ اور موبائل پوچھ اور فینسی تکیے کے غلاف تیار کریں۔ آپ کی کڑھائی اتنی خوبصورت ہے، اگر ہم ان پر تھوڑا سا ہاتھ کا کام کریں تو بازار میں یہ بہت اچھے داموں بک سکتے ہیں۔ زویا کو اپنی بیٹی کا یہ خیال بہت پسند آیا اور کہا، بیٹی، بات تو تمہاری سچ ہے، یہ ٹکڑے تو ہمیں مفت میں مل جاتے ہیں، بس ہماری محنت لگے گی، چلو ایک بار کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ اگلے ہی دن دونوں ماں بیٹی اس کام میں لگ گئی۔ زویا ان خوبصورت ٹکڑوں کو جوڑ کر بہترین ڈیزائن کے بیگز تیار کرتی اور علینا ان پر موتی اور کڑھائی کا آخری کام کرتی تھی۔ علینا کی ایک مخلص ہم جماعت ان کی اس کی لگن کو دیکھ کر شام کے وقت اس کی مدد کرنے کے لیے آ جاتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے پاس ہینڈ بیگ اور پاؤچز کا ایک اچھا ذخیرہ تیار ہو گیا۔ زویا اور علینا اپنا تیار کردہ سامان لے کر بازار کے ایک کونے میں پہنچی تو شروع میں علینا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے لیکن کوئی ان کی چھوٹی دکان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دن دوران اتفاق سے امجد اور نصرت وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے زویا اور علینا کو بازار میں بیگز بیچتے دیکھا تو امجد نے زوردار کہکا لگایا اور سب کے سامنے کہا، ارے دیکھو، نصرت ہمارے خاندان کی عزت بازار میں بک رہی ہے۔ زویا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ بچے ہوئے کپڑوں کے تھیلے کوئی خریدے گا؟ لوگ دکانوں سے اچھی چیزیں لیتے ہیں، یہ کچرا کوئی مفت میں بھی نہ لے۔ نصرت نے بھی طنز کیا، ہاں، پورا دن یہی دھوپ میں کھڑی رہو گی اور شام کو یہ سارا سامان واپس لے کر چلی جاؤ گی۔ چلو امجد، ان کا تو کام یہی ہے۔ علینا نے حوصلہ رکھا اور کہا، تایا ابو، یہ کچرا نہیں ہے، یہ ہماری محنت ہے اور ایک دن ہماری یہ محنت رنگ لائے گی۔ وہ دونوں ان کا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ابھی وہ گئے ہی تھے کہ بازار میں شاپنگ کے لیے آئی ہوئی ایک معزز خاتون کی نظر ان بیگز پر پڑی۔ وہ رک گئی، ایک کڑھائی والا بیگ اٹھا کر دیکھا۔ وہ بہت متاثر ہوئی اور بولے، واہ، یہ کام تو بہت نفیس ہے، بازار کی بڑی دکانوں پر بھی ایسا ہاتھ کا کام نہیں ملتا، یہ بالکل منفرد ہے۔ یہ تینوں بیگز مجھے دے دو، میں اپنی بیٹیوں کے لیے لے کر جاؤں گی۔ جب اس خاتون نے زویا کے بیگز کی اچھی قیمت دی تو ماں بیٹی کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو آ گئے۔ یہ ان کی پہلی کامیابی تھی۔ پہلے دن کے بعد ان کو جو موٹیویشنل ملی اور علینا کے ہینڈ بیگ کی دھوم پورے علاقے میں مچنی شروع ہو گئی۔ ان کا یہ ہاتھ کا کام اتنا مقبول ہوا کہ اب لوگ خود ان کے گھر پر جا کر آرڈرز دینے لگے۔
زویا اپنے ساتھ محلے کی دیگر ضرورت مند خواتین کو بھی کام پر رکھ لیا، جس سے ان کا بھی روزگار چل پڑا۔ علینا کی پڑھائی کے اخراجات اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے تھے اور وہ اپنے ڈاکٹر بننے کے خواب کو بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ دوسری طرف امجد کی تھوک کا کاروبار تھا، لیکن ان کی غلط حکمتی عمل کی وجہ سے وہ شدید خسارے میں چلا گیا۔ گاہک ان کی دکان چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جانے لگے اور ان پر لاکھوں کا قرض چڑھ گیا۔ ایک دن امجد بازار میں علینا کی چھوٹی دکان کے پاس سے گزرے، جہاں گاہکوں کا ہجوم تھا اور لوگ زویا کے بیگز کی تعریف کر رہے تھے۔ امجد کے چہرے پر حسد اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہ سکا کیونکہ اب زویا اور علینا تو کسی کے محتاج نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد امجد کی دکان بند ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی اور گھر میں شدید مالی تنگی نے ڈیرے ڈال لیے۔ ایک شام علینا کی دادی نے روتے ہوئے امجد اور نصرت سے کہا، امجد، یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے طارق کی بیوہ اور یتیم بیٹی کو بوجھ سمجھ کر گھر سے نکالا تھا اور ان کی مجبوری کا مذاق اڑایا تھا۔ آج دیکھو، اللہ نے انہیں عزت دی، برکت دی اور ہمارا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ ہم نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ امجد اور نصرت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ دونوں شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی اس بہن کی سچی کہانی جس نے ثابت کر دیا، اگر عورت کے پاس حوصلہ اور ہنر ہو، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے طوفان کا رخ موڑ سکتی ہے۔ میں آج اپنی ہر اس بہن سے کہنا چاہتی ہوں جو کسی بھی مشکل دور سے گزر رہی ہے، میری بہنوں، حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، اگر اپنوں ہی کی طرف سے دل دکھایا جائے یا کوئی گھر سے نکال دے تو خود کو بے بس مت سمجھا کرو۔ رو کر یا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر زندگی نہیں بدلتی۔ اللہ پاک نے آپ کو جو ہنر دیا ہے، چاہے وہ سلائی کا ہے، کھانا پکانا ہو یا کوئی بھی چھوٹا کام ہو، اسے اپنی طاقت بنائیں۔ ایک بار ہمت کر کے کھڑی ہو جائیں، جد و جہد کریں، محنت کریں، آپ دیکھنا ایک دن کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور جو لوگ آج آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کل وہی آپ کی کامیابی پر تالیاں بجائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہ سچی کہانی ہمیں بھیجی ہے ہماری ایک بہن نے، جنہوں نے اپنی پہچان چھپانے کی درخواست کی تھی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی سچی کہانی ہے جو دوسروں کو حوصلہ دے سکے تو آپ بھی ہمیں اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں میسج کریں، ہم آپ کی کہانی ضرور سنیں گے، پھر اس کو لکھیں گے، پھر لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس سے حوصلہ ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی ہی سچی اور سبق آموز اور موٹیویشنل کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔